صحابہ کا اگر دفاع کرنا ہے تو آج جو ہے رافضیوں کے خلاف یا رافضیوں کا جواب دینے کے بجائے آج ضرورت ہے کیا؟ جو رافضی نما ہے، رافضیت زدہ ہے، جو رافضیت گزیدہ ہے، اہل سنہ کا جو نام لیتے ہیں، کتاب و سنت کا جو نام لیتے ہیں، قرآن و حدیث کا جو نام لیتے ہیں، ان کا آج جواب دینا پڑ رہا ہے، ان سے آج لڑنا پڑ رہا ہے اس میدان میں۔ آج یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ آج جو ہے رافضیوں کی وکالت کر رہے ہیں، شیعوں کی وکالت کر رہے ہیں، ایرانیوں کی وکالت کر رہے ہیں، خمینیوں اور ایرانیوں اور فارسیوں کی وکالت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو معاملہ بہت سنگین ہے۔ بہرحال من لزم السنۃ وسلم منہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم مات، جس نے سنت کو لازم پکڑا اور اس کی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ محفوظ ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ صحابہ محفوظ رہے، یعنی اگر صحابہ کا اس نے نام لیا تو خیر سے لیا، اچھے سے لیا، ان کے تعلق سے بدگمان نہیں ہوا، صحابہ پر اس نے نقد نہیں کیا، جرح نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ وہ بھی انسان تھے ہماری طرح سے، وہ بھی نقد سے پاک نہیں ہے، جرح سے پاک نہیں ہے۔ صاف صاف جو موجود نے کہا کہ اللہ کے رسول کے علاوہ جرح سے پاک کوئی نہیں ہے، یعنی پورا جو ہے جو اجماع امت ہے، اجماع امت کی جو ہے مخالفت کر کر کے رافضیوں کا ساتھ انہوں نے دیا ہے۔ شیعہ بھی یہی کہتے ہیں، کون کیا کہ صحابہ صحابہ تم لوگ چلاتے رہو، کوئی نہیں پاک ہے، سب پہ جرح ہو سکتی ہے۔ تو جرح کیا؟ وہ تو تکفیر کرتے ہیں، وہ تو مرتد اور کافر کہتے ہیں، وہ تو منافق کہتے ہیں نعوذ باللہ۔ یہ ساری چیزیں آپ جو ہے وہ بڑی تعداد میں وہ کہتے ہیں، وہ بڑے پیمانے پر کہتے ہیں، اور یہ جو رافضیت گزیدہ ہے، رافضیت زدہ ہے، اخوانیوں میں، مودودیوں میں اور دوسرے کچھ بدعتیوں میں، یہ لوگ جو ہے اتنے اگر بڑے پیمانے پر نہیں تو کچھ خاص لوگوں کو کہتے ہیں۔ وہی ساری چیزیں، چاہے کفر کا معاملہ ہو، مرتد ہونے کا معاملہ ہو، منافق ہونے کا معاملہ ہو، اور جو ہے کسی کے خلاف مال غصب کرنے کا معاملہ ہو، لڑائی کرنے کا معاملہ ہو، جھگڑا کرنے کا معاملہ ہو، گالی دینے کا، کیا نہیں الزامات لگاتے، سارا جو ہے شیعوں کا، رافضیوں کا پورا جو ہے تمہارے بہت سارے رافضیت گزیدہ لوگ بھی وہی سارا کام کر رہے ہیں، چاہے چھوٹے پیمانے پر کریں، کسی پیمانے پر کر رہے، راہ مار کر رہے، اور کہتے کہ جو ہے وہ ہماری طرح انسان وہ بھی ہیں، ان پر بھی ہم جرح کر سکتے ہیں، ایسا اور ویسا۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب پڑھ کر کے، میں نے ان کی کتاب پڑھی ہے، انہوں نے تو ایک طرفہ دفاع کیا ہے وکیل صفائی بن کر کے۔ ارے وہی جو اللہ تعالیٰ ایک طرفہ صحابہ کا دفاع کر رہا ہے، اللہ کے رسول جو ہے دفاع کر رہے ہیں، صحابہ جو ایک دوسرے کا دفاع کر رہے ہیں، سلف جو ایک دوسرے کا دفاع کر رہے ہیں، صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو اصول ہے اسی حساب سے کیا۔ ابھی مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کوئی کہے تو کیا ایک طرفہ جو ہے دفاع نہیں کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے ایک طرفہ دفاع کریں گے۔ حضرت علی کی بات ہے، ایک طرفہ دفاع نہیں کریں گے، ایک طرفہ دفاع کریں گے۔ ایسے ہی کسی بھی صحابی کے بارے میں اگر کوئی بات آئے تو ایک طرفہ دفاع کریں گے، وکیل صفائی بن کر کے دفاع کریں گے، کیونکہ قرآن اور حدیث کی گواہی ان کے تعلق سے۔ پھر دوسرے کی کسی کی دلیل دیکھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ دوسرے کی گواہیوں کو، دشمنان اسلام اور دشمنان صحابہ کی گواہیوں کو دیکھو گے، ان کی دلیلوں کو دیکھو گے، ان کے جو ہے غلط استدلال کو دیکھو گے، تب فیصلہ کرو گے۔ یہ کہاں سے لکھا ہے بھائی؟ یعنی وہ جو بیوقوف تھے، وہ کم علم تھے، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے ایک طرفہ دفاع کیا۔ قاضی ابوبکر ابن العربی المالکی الاندلسی، انہوں نے جو ایک کتاب لکھی صحابہ کے دفاع میں، پہلے وہ بھی ایک طرفہ دفاع کیا انہوں نے وکیل صفائی بن کے، القواسم من العواصم، زبردست کتاب ہے۔ رافضیوں کے، سبائیوں کے، ایک بلوائیوں کے، خارجیوں کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ پہلے ان کا اعتراض درج کیا، اس کے بعد اس کا جواب دیا ہے نمبرنگ کے ساتھ۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ جو تحفہ اثنا عشریہ، جو رافضیوں نے جو اہل سنہ کے خلاف جو کتاب لکھی تھی صحابہ کے خلاف بکواس، اس کا انہوں نے جواب دیا۔ تحفہ اثنا عشریہ زبردست کتاب ہے، یعنی ایک طرفہ جو ہے صحابہ کو انہوں نے دفاع کیا۔ مطلب جیسے شیعہ لوگ بولتے ہیں اسی انداز میں جو ہے مودودی جیسے لوگ بول رہے ہیں۔ آپ کو شبہ ہو رہا ہے، جائیں کوئی کتاب پڑھیے خلاف تم لوگ کے آخر میں 320 نمبر صفحہ کے آس پاس، ایڈیشن مختلف ہونے سے جو ہے صفحات بدل سکتے ہیں، آپ جائیے پڑھیں 320 صفحہ نمبر کے آس پاس، یہی ساری انہوں نے زبان لکھی۔ یہ جو حضرات ہیں ابن تیمیہ اور قاضی ابوبکر ابن العربی اور یہ شاہ عبدالعزیز وغیرہ، ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں صحابہ کا ایک طرفہ دفاع کیا ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ یعنی مطلب ان کی زبان دیکھو، کوئی رافضی لکھ رہا ہے، کوئی رافضی بول رہا ہے، کوئی صحابہ کا دشمن بول رہا ہے، اور باقاعدہ وہی کام انہوں نے کیا رافضیوں والا۔ ایسا لگے گا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی تھی منہاج السنہ النبویہ، آج وہ 8 جلدوں میں موجود ہے، زبردست۔ رافضی ایک تھا بہت ہی خبیث قسم کا، ابن مطہر الحلی، اس نے کتاب لکھی تھی منہاج الکرامہ، صحابہ کے خلاف جس میں بکواس درج کیا تھا۔ آپ جو ہے منہاج الکرامہ اٹھا کر کے دیکھ لو، اس خبیث رافضی جو ہے کتاب ابن مطہر الحلی کی، اور مودودی کی کتاب پڑھ لو تو لگے گا کہ دونوں ایک ہی مذہب کی ہے، ایک ہی فرقے کی ہے۔
ایسا لگے کہ وہی سارا جو بیانیہ انہوں نے درج کر دیا ہے اور کہیں گے تاریخ کی کتابوں سے حوالہ نقل کیا ہے۔ تو شیعہ نے بھی تو، رافضی نے بھی جو چیلنج کر رہا تھا کہ کوئی جواب نہیں دینے والا ہے، اس نے بھی تو تاریخ کا حوالہ دیا ہے۔ آپ اس کی کتاب پڑھو منہاج الکرامہ ابن مطہر حلی کا، اور مودودی کی کتاب پڑھو خلافت مملکت، دونوں میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔ اسی طریقے سے ان کی خلافت مملکت، اور اسی طریقے سے مولون خمینی کی جو کتاب ہے الحکومہ الاسلامیہ، اس کو پڑھو، کوئی فرق نہیں دکھے گا۔ اور ان لوگوں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ، قاضی ابوبکر ابن العربی رحمہ اللہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان لوگوں نے زبردست کتابیں لکھی، آج وہ پڑھنے کے لائق ہیں۔ آج اس کو ہم نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ صحابہ کے خلاف جو بکواس کیا جا رہا ہے ان کو منظر عام پر لانے کی ضرورت ہے۔ تینوں کتابوں کو اگر کوئی پڑھ لے قاعدے سے، خاص طور سے منہاج السنہ النبویہ جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی زبردست کتاب ہے۔